دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یار سمجھو، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے، تھوڑا سا صبر کرتا ہے، تھوڑا سا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بے تحاشا دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ دیکھو وہ برساتا ہے، نوازتا ہے، لیکن آج اگر ہم نوٹ کریں ہمارے اندر تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ شاید چند لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کرتے ہوں گے، جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوں گے۔ یقین مانیے ہم لوگ صبر کھو چکے ہیں، ہمارے اندر بالکل بھی سمجھ لیجئے کہ صبر نام کی کوئی چیز نہیں رہی نہیں ہے۔ ہمیں ہر کام میں جلدی ہے، ہمیں اگر دیکھا جائے تو ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے، یعنی ایک ایگزامپل کے طور پر ہمیں امیر ہونا ہے تو جلدی امیر ہونا ہے۔ ہم یہ چاہتے کہ آج میرے پاس پیسہ آ جائے اور میں امیر ہو جاؤں، بہت زیادہ ہو گیا، ہم ایک دن کل کا دن کے لیے ہم سوچ لیتے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں ایفرٹس کرتے رہنی ہے، ہمیں محنت کرتے رہنی ہے، اس کا رزلٹ کچھ ٹائم بعد آئے گا۔ لیکن آج ہماری سوچ، ہمارے وہم و گمان میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ بس جلدی۔ سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ تباہ کر رہا ہے۔ یہ آپ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر آپ یہ سوچتے کہ بس ایک دن میں امیر ہو جاؤں گا۔ دیکھیں امیر بیسیکلی دیکھا جائے وہ آپ نہیں ہو رہے ہوتے، وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اگر دیکھا جائے ان کی ویڈیوز دیکھ کر آپ یہ سوچتے کہ یار مجھے موٹیویشن مل رہی ہے، مجھے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ ایک ہفتے میں آپ نے $1000 بنانے ہیں۔ آپ پاکستانی روپیز کے حساب سے دیکھیں، آپ 2,77,000 روپے ہو جاتے ہیں۔ آپ تو یار کہو گے کہ میں تو 25-30 ہزار روپے، 40 ہزار روپے، 50 ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہوں، ایک ہفتے میں اگر کماؤں گا تو مہینے کے میں تقریباً سمجھ لو کہ 11-12 لاکھ روپے کما رہا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نے ایفرٹس کرنی، آپ کما سکتے ہو، بالکل کما سکتے ہو، میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن اس کے لیے آپ نے پہلے صبر رکھنا ہے، پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے دیکھو وہ کما رہا ہوگا، ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے اور اس طرح سے کہہ رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے کما بھی رہا ہو۔ لیکن وہ اس سے یہ پوچھے بھائی جان آپ نے اس چیز کے پیچھے آپ نے ہفتے کا $1000 کمانے کے لیے آپ نے کتنا ٹائم لگایا ہے، اسے سیکھنے کے لیے آپ نے کتنا صبر کیا ہے، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ وہ اپنی ویڈیو میں یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ کتنی پریشانی ہے۔ آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں خالی پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر معاملے کی بات کر رہا ہوں، چاہے بیماریاں ہیں، چاہے پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، چاہے آپ پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، کسی بھی طرح کی ہیں آپ کے اوپر مصیبتیں، کسی بھی طرح کی آپ پر آزمائش آئی ہوئی ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ سب کچھ ایک جھٹکے میں صحیح ہو جائے، ایک دن میں صحیح ہو جائے، ایک ہفتے میں صحیح ہو جائے، میری لاٹری لگے اور میں امیر ہو جاؤں، میری لاٹری لگے یعنی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری بیماریاں غائب ہو جائیں، میری پریشانی ایک جھٹکے میں غائب ہو جائے، میری مصیبت ایک جھٹکے میں غائب ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ ایک سیکنڈ میں سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ آج بات کرنا چاہ رہا ہوں میں اس ٹاپک پر کہ تقوی، تھوڑا سا تو تقوی، تھوڑا سا تقوی اختیار کرو یار، اللہ پر کامل یقین تو رکھو اور اپنی ایفرٹس کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ لگن کے ساتھ، اپنے آپ کو فارغ مت۔ یہ 9 to 5 والا کام جو ہے نا، یہ دیکھیں اچھی چیز ہے، جاب کر رہے ہو آپ، لیکن پرسنلی اگر ہر بندے کی دیکھیں ایک الگ سوچ ہے، الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 9 سے 5 اور آپ کام کرو اور آپ فائنینشیلی کرائسس میں سے نکل آؤ، یا تو بہت اچھی سیلری ہو آپ کی کہ منتھلی ارننگ آپ کی تقریباً سمجھ لیں 2-2.5 لاکھ روپے ہو تو سمجھ بھی آتا ہے کہ آپ 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے منتھلی ارننگ ہے اور آپ بہت اچھا ارن کر رہے ہو اور پھر آپ گھر بھی چلا رہے ہو، سیونگ بھی چل رہی ہے آپ کی، دوسرے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا اگر آگے بڑھنا ہے تو دن رات ایک کر دو، دن رات ایک کرو گے اور اللہ پر کامل یقین۔ تقوی ہے کیا؟ بیسیکلی ہے کیا تقوی؟ ہے کیا؟ اللہ پر کامل یقین، اللہ پر بھروسہ،
نفع ہو رہا ہے اللہ پاک نے کروایا, نقصان ہو رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے ہوا ہے. یار اس میں بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ضرور میرے حق میں بہتر رکھا ہوا ہے. یار مجھے نقصان ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ آج مجھے 50,000 روپے کا نقصان ہوا, ہو سکتا ہے مجھے 50 لاکھ کا بھی ہو سکتا تھا میں مقروض ہو جاتا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میں ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتا. تو یہ تقویٰ ہے, یہ بھروسہ, کامل یقین. آپ کو جتنا رزق مل رہا ہے اس میں خوش ہونا اور مزید کے لیے ایفرٹس کرنا, محنت کرنا, لگن کے ساتھ کرنا. یہ مت سوچنا کہ آج ہی میں امیر ہو جاؤں گا, یہ مت سوچنا, ایسا نہیں سوچنا بالکل بھی کہ آج ہی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آہستہ 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 حالات بدلتے ہیں, پھر خوشحالی آتی ہے, پھر پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں, ماحول اچھا ہونے لگ جاتا ہے. میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ماحول کے اوپر میں نے بات کی تھی, کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں. وہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ یہ یاد رکھیے گا, آپ اللہ کو اگر بھول جاتے ہیں, معاذ اللہ کو بھول جاتے ہیں, یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ, ویسے تو ہم ہر بات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, سلام کرتے ہیں ہم لوگوں سے, اور پھر اس طرح سے یعنی کہ ہمارے منہ سے ہر وقت اللہ کا نام تو نکل رہا ہے. لیکن ایک بات میں بھولنے والی وہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ نماز, قرآن پاک, ذکر و اذکار. میں آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا دن رات آپ صرف ذکر کرتے رہیں, آپ گھر میں بیٹھ جائیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے, نہ ایسا کہیں فرمایا گیا. آپ نے کرنا ہے, جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں. پھر رزق حلال کی تلاش میں بھی نکلنا ہے, اپنے رزق حلال کے لیے محنت کرنی ہے. اپنے ایک کے بعد آپ نے ایسے راستے ڈھونڈنے کہ یار مجھے ملٹیپل انکمز آنا شروع ہو جائے. آپ کی جب ملٹیپل ارننگز ہوں گی تو پھر آپ کرائسس سے نکلتے ہو. لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہو, قرآن پاک پڑھتے ہو, ذکر و اذکار کرتے ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک صبر پیدا ہوتا ہے, ایک اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ سے کمیونیکیشن, اللہ سے آپ کا ریلیشن جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. ہر کام میں آپ کو زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے, کم پروفٹ ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, زیادہ لاس ہو رہا ہے, اس میں آپ کو صبر آ رہا ہوتا ہے. یار یقیناً میرے حق میں بہتر ہوگا. جب بھی میرے ساتھ ایسا ہوا, میری کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے غلطی ہو, میں وہ بھی چیک کر لیتا ہوں. اب بعض لوگ یہ کرتے کہ اپنی خامیاں دوسروں پر ڈال دیتے, اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈالتے ہیں. یہ میری وجہ سے نہیں, میں نے تو سب ٹھیک کیا تھا, یہ سامنے والے نے یہ غلط کیا, یہ جو میرے پاس بندہ ہے اس نے غلط کیا, یہ گھر والوں کی وجہ سے ہوا, دوستوں کی وجہ سے ہوا. اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں. جب آپ اللہ پر کامل یقین رکھ کر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے آپ کے راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. آپ دیکھیں نا یار اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. آپ اسی طرح سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بے حساب نوازتا ہے, بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. پریشانیوں سے, آپ تمام بیماریوں سے باہر نکل آتے ہو. لیکن اس کے لیے ایک سوچ بنا لو. عبداللہ بھائی کی یہ بات کو نصیحت سمجھ کے رکھ لو اپنے پاس, باندھ لو اس کو اپنے ساتھ. ایک سیکنڈ میں سب کچھ ختم نہیں ہوتا سوائے تباہی اور بربادی کے. اگر غرور, تکبر آ جائے زندگی میں تو اللہ پاک ایک سیکنڈ میں زمین پر پھینک دیتا ہے. پریشانیاں ایک سیکنڈ میں ختم نہیں ہوتی, مصیبتیں, آفتیں, آزمائشیں, یہ ایک سیکنڈ. آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے, آپ کو اللہ پر کامل یقین رکھنا پڑتا ہے. پھر دیکھیں آپ قدرت دیکھیں, آپ دیکھیں کہ قدرت کیسے کام کرتی ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی فورسز جو ہے وہ آپ کے لیے کیسے کام کرتی ہیں, کیسے راستے نکلتے آپ کے لیے. زندگی میں پیسہ آ جائے جو کوئی بڑی بات نہیں ہے, پیسہ سب کے پاس آئے گا جو بندہ ایفرٹ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, لگن کے ساتھ. کہ مین چیز ہے سکون. بے سکونی, پیسہ آ جائے لیکن بے سکونی رہی. مثال کے طور پر, ایگزامپل کے طور پہ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ پیسہ آ گیا, بیماری ابھی ساتھ آ گئی, کیا کر لو گے؟ اور اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ گئی جس کا کوئی علاج نہیں ہے, کیا کر لو گے؟ آج جتنے بڑے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار بہت سارے
بہت سارے نہیں، ایک آدھ بندوں کو تو میں ایسا جانتا ہوں یوٹیوبرز ہیں جو یہ بات کہتے ہیں پیسہ آ گیا، بیماری آ گئی تو کیا ہوا، پیسہ ہوگا تو یہ بیماری کا علاج ہوا. ارے اگر نہیں ہوا علاج اس بیماری کا، وہ لا علاج بیماری ہے، پھر کیا کر لو گے؟ پیسہ تو گیا آپ کا. پیسہ کس کام کا؟ آپ مرتے ہوئے اپنے پیسوں کو دیکھ رہے ہوگے. آپ اس وقت مرتے ہوئے بندے کو صرف ایک خواہش ہوتی ہے، پیسے کی خواہش نہیں ہوتی، اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زندگی مل جائے، مجھے صحت دوبارہ لوٹا دی جائے. مجھے نہیں چاہیے پیسہ، مجھے صحت مل جائے، مجھے زندگی مل جائے، کچھ ٹائم اور مل جائے. بات کو سمجھیے گا ذرا، یہ بہت میں نے گہری بات کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے صحت و تندرستی مانگے، اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت مانگے، تقوی اختیار کرے زیادہ. یہ آپ نے کہا نا کہ اللہ مجھے پیسہ دے دے، بس پیسہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ صحت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ صحت چاہیے، نہ مجھے رشتہ دار چاہیے، نہ کچھ یہ چاہیے، مجھے صرف پیسہ دے دے، سب میرے پاس آ جائے گا. تو میرے دوست یہ غلط سوچ ہے آپ کی. کوئی پیسہ آپ کے پاس اگر آ بھی گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس پیسے کو آزمائش بنا کر اگر تم پر اتار دیا، پیسہ دے دیا وہ آزمائش بنا کر، تو زندگی بھر پچھتاتے رہو گے اور مرنے کے بعد بھی پچھتانا پڑے گا. میں اس لیے اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت مانگو، تقوی اختیار کرو، سکون میں آ جاؤ. سب سے پہلے سکون، اللہ پہ توکل کر لو، اللہ پہ کامل یقین رکھ لو کہ یار وہ جو دے رہا ہے میرے لیے بہت اچھا ہے، بہت ہے میرے لیے، میں خوش ہوں، بیماریوں سے پاک ہوں میں. اب جو ذہنی اذیتیں ہیں یہ خود بخود آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر یاد رکھیے گا جب آپ کے اندر سے پریشانی، بیماریاں، تکلیفیں، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں یہ سب ختم ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ خوشحالی کی طرف آتے ہو، پھر پیسہ کمانے کی طرف آتے ہو. بات کو سمجھیے گا، ذرا غور کیجیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.